اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی العقل مکتسبت بہ الجنت وطلب بہ رضا الرحمن۔ الحمدللہ، جس پروردگار نے ہمیں بولنے کی طاقت عطا کی، جس پروردگار نے ہمیں اپنے مطلب کے پہنچانے کے لیے یہ زبان عطا کی، اور اس پروردگار کے لاکھ لاکھ احسان جس نے ہمیں انبیاء اور ائمہ معصومین کے اس کام کے کرنے کی توفیق عطا کی ہے جو ان کو پسند ہے کہ موعظہ وعظ و نصیحت کی جائے۔ اب یہ جو میں باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، یہ سب سے پہلے میرے اپنے لیے ہیں، اس کے بعد آپ کے لیے ہیں، کیونکہ میرا ضمیر بھی مجھے کہے گا کہ تم دوسروں کے سامنے ایسی باتیں کرتے ہو تو تم خود اس پر کتنے عمل پیرا ہو۔ تو آج میں جس موضوع پہ گفتگو کروں گا وہ ہے عقل کی فضیلت اور عاقل کی فضیلت۔ عقل کسے کہتے ہیں، عاقل کسے کہتے ہیں، انشاءاللہ چند پروگراموں میں اس موضوع کو پورا کروں گا۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے ملک میں یا آج کل دنیا میں عقل مند اسے سمجھا جاتا ہے جو دوسروں کو زیادہ بیوقوف بنائے، عقل مند اسے سمجھا جاتا ہے جو مال زیادہ جمع کر لے، عقل مند اسے سمجھا جاتا ہے جو دوسروں سے کام نکالنے کا ماہر ہو، عقل مند اسے سمجھا جاتا ہے جو سچ یا جھوٹ بول کے مختلف اداروں سے اپنے کام کرا لے۔ تو ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے جی فلاں بڑا ہوشیار ہے، جس ادارے میں جاتا ہے اس سے کام منٹوں میں نمٹا دیتا ہے۔ بھائی اس کو سب طریقے آتے ہیں۔ کیا اسلام نے بھی ان کو عقل مند کہا ہے؟ کیا قرآن اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین کی نظر میں بھی عقل مند ہیں لوگ جن کو آپ عقل مند سمجھتے ہیں؟ تو سب سے پہلے سورہ زمر کی آیت نمبر 17 اور 18 میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ البتہ عقل کے لیے عام طور پر جو قرآن حدیث میں الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، کہیں پر کہا گیا ہے افلا تعقلون، تم اس پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے، عقل کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ کہیں پر یتدبرون، غور و فکر کیوں نہیں کرتے۔ کہیں پر اولو الالباب، صاحبان عقل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، کہیں پر تفکر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ سب الفاظ عقل کی جو ہے طرف نشاندہی کرتے ہیں۔ اب عقل کو فلسفی کس نظر سے دیکھتا ہے، عقل کو طبیب کس نظر سے دیکھتا ہے، میری یہ فیلڈ نہیں ہے۔ میں فقہ، قرآن، حدیث کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عقل کی تعریف کروں گا۔ البتہ فقہ کا بھی کوئی الگ سے تعریف نہیں ہے، فقہ بھی عقل مند اسی کو کہتی ہے جس کو شریعت نے اور قرآن و حدیث نے عقل کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فبشر، اے رسول تو خوشخبری دے دے، کس کو؟ الذین یستمعون القول، وہ لوگ جو باتیں سنتے ہیں۔ اب اس میں بریکٹ میں علماء یوں کہتے ہیں کہ مختلف باتیں سنتے ہیں، فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، باتیں سنتے ہیں لیکن ان باتوں میں سے جو سب سے اچھی ہے اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، اچھی چیز کو حسن کہتے ہیں، احسن یعنی سب سے اچھی چیز کو وہ پیروی کرتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت کی ہے۔ یعنی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہدایت یافتہ کون ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ باتیں سن کر اگر احسن بات کا انتخاب کرتے ہیں اپنی پیروی کے لیے تو یہ ہدایت یافتہ ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو صاحبان عقل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ عاقل کی بھی سند، عاقل کا سرٹیفکیٹ اس کو دیا ہے جو باتیں سن کر ان میں سے احسن کا انتخاب کرے، اور ہدایت یافتہ کا بھی اللہ نے سرٹیفکیٹ اس کو دیا ہے جو باتیں سن کر احسن بات کا جو ہے وہ انتخاب کرے۔ اب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کی نظر میں عقل کیا ہے؟ کیا عقل یہ ہے کہ میں زیادہ پیسے جمع کروں؟ عقل یہ ہے کہ میں دوسروں کو بیوقوف بناؤں؟ کیا عقل ہے؟ تو من لا یحذرہ الفقیہ، جلد 4
صفحہ نمبر جو ہے وہ 369، حدیث نمبر 5762۔ اس میں نبی کریم خطاب حضرت علی کو کرتے ہیں۔ میرے جو ناقص سوچ ہے اس میں یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی کوئی نصیحت والی بات ہوتی ہے، اچھی بات ہوتی ہے، وہ رسول اکرم مثلا علی علیہ السلام کو کہتے ہیں اے علی یہ چیز ایسے ہے، یا حضرت علی کو اگر اچھی بات کرنی ہے تو اے حسن یہ بات ایسے ہے، یہ کیوں ایسا ہے؟ اس کا سبب شاید یہ ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں اچھی بات لینے والے کم تھے، اس لیے معصوم ایک دوسرے کو اچھی بات سناتے تھے تاکہ یہ ذریعہ بنے ہم تک پہنچنے کی۔ تو ہمارے نبی کیا فرماتے ہیں؟ یا علیو، اے علی، العقل مکتسبت بہ الجنہ، عقل ایک ایسی چیز ہے، عقل ایک ایسی طاقت ہے، عقل ایک ایسا ہتھیار ہے، عقل ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے جنت کمائی جاتی ہے۔ پس یعنی جو لوگ ان کاموں کو انجام دے جن کے ذریعے وہ جنت میں جائے گا تو نبی کریم کے نظر میں اس کے پاس عقل ہے۔ وَطُلِبَ بِهِ رِضَا الرَّحْمَٰن، اور عقل وہ ہے جس کے ذریعے پروردگار، جس کے ذریعے رحمان کی رضایت کو جو ہے کہ جلب کیا جائے۔ یعنی اگر آپ ہر روز ایسے کام کریں جس میں پروردگار کی ناراضگی ہو تو گویا کہ آپ عقل سے دور ہیں، لیکن ایسے کام کریں کہ جس میں پروردگار کی رضایت ہے تو رسول اکرم کی نظر میں یہ عقل ہے۔ پھر ایک اور حدیث پڑھ کر آج اپنی گفتگو کو میں سمیٹوں گا، وہ علل الشرائع صفحہ نمبر 98 حدیث نمبر 1 میں پھر رسول اکرم نے تشبیہ دے کے عقل کو سمجھایا ہے۔ یعنی جس طریقے سے ہم کسی بچے کو کہتے ہیں کہ بیٹا فلاں چیز سفید ہوتی ہے جیسے یہ دیوار سفید ہے، دیوار بچے کے سامنے ہے تو تشبیہ کے ساتھ سمجھایا جاتا ہے۔ تو رسول اکرم بھی فرماتے ہیں مثل العقل فی القلب، دل میں عقل کا ہونا کمثل السراج فی وسط البیت، ایسے ہے جیسے کہ گھر کے بیچ میں کوئی چراغ، کوئی روشنی دینے والی چیز ہو۔ یعنی اگر گھر کے بیچ میں ایک روشنی والی چیز ہوگی تو پورا گھر گویا کہ روشن ہوگا۔ اسی طریقے سے ویسے تو قلب کا مراد ہے دل، لیکن یہاں پر یہ گوشت والا دل نہیں، یعنی کسی کے وجود میں اگر عقل ہے تو ایسے ہی ہے کہ اس کا پورا وجود جو ہے کیا وہ نورانی ہے، اور عقل نہیں ہے تو گویا کہ جو ہے کیا وجود اندھیرا ہے اور اس میں روشنی نہیں ہے۔ امید ہے اللہ تعالی ہمیں وہ عقل عطا کرے جس کی نشاندہی خود اللہ نے قرآن میں فرمائی اور رسول اکرم نے فرمائی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔